جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج پھر حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے روز کوئی نہ کوئی نئی خبر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو ایک وہ خبر جس کا کہ انتظار تھا کہ آنے والی ہے، جو کہ تاحیات نائلی کا جو فیصلہ ہونا تھا، سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے، جو 7 رکنی بینچ تھا، اس نے جو فیصلہ کرنا تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ آ گیا اور تاحیات نائلی وہ ختم کر دی گئی، اور اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ ہوا، اور وہ جو تاحیات نائلی والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اب وہ جنہوں نے اس شک کا فائدہ اٹھا کر، آئین کے اس آرٹیکل کا فائدہ اٹھا کر نائل قرار دلوایا تھا اپنے راستہ سے ہٹانے کے لیے نواز شریف صاحب کو، اور پھر اس کی زد میں جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے، اگرچہ وہ ثابت ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، مگر کیا تاحیات نائلی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ اور اس وقت جو تالیاں بجانے والے تھے وہ آج سارے نائل ہو کر وہ بھی جیلوں میں ہیں، اور وہ جو نائل ہو گئے تھے وہ سارے اب اہل ہو گئے ہیں، یعنی دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں اور صاف اور شفاف ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی بنتی ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اور تاحیات نائلی ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل آئے کہاں سے تھے، یہ کس نے متعارف کروائے تھے؟ تو یہ وہی عامر جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے متعارف کیے ہوئے یہ وہ آئین کی شقیں تھی، جو آرٹیکل 62 اور 63 ہے، کہ جس کے تحت یہ کہا جاتا تھا کہ کیا وہ جو عہدیدار ہیں یا پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ صادق ہیں اور امین ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے تحت فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کیا ان کی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے وہ کینسل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اور ہر ایک ٹول جو بنایا گیا، جو قانون بنایا گیا، وہ جب بدنیتی کی بنیاد پہ بنے گا کہ کس کے اوپر یہ تلوار لٹکانی ہے، تو پھر وہ تلوار کسی کا گلا بھی کاٹ سکتی ہے، اور یہ کاٹتی آئی ہے۔ اب کون فیصلہ کرے گا کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے؟ کیا کسی عدالت کو یا کسی اسمبلی کو یا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے عقیدے کے بارے میں فیصلہ کرے، یا اس کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے؟ کرائٹیریا کیا ہے صادق اور امین کا؟ اب کیسے اس کو ثابت کریں گے کہ کون صادق ہے اور کون امین نہیں ہے؟ تو اگر آپ اسلامی معاشرہ قائم کریں، اور اسلامی معاشرہ میں تو یہ تھا کہ جو ہمارے لیے جو سب سے بڑا اسوہ حسنہ اور ہمارے لیے مثال تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول پاک تھے، کہ جن کو کہ دشمن بھی اور مخالف بھی وہ صادق اور امین کہتے تھے، اپنے تو کہتے ہی تھے، ان کی ساری زندگی یعنی جن کی سچائی اور صداقت اور امانت کے اپنے بھی اور فرشتے بھی جو ہے نا وہ تعریف کرتے تھے اور گواہی دیتے تھے، اور دشمن بھی ان کو دینی پڑی۔ اور نجاشی کا جو دربار تھا اس میں جو ہے وہ شدید ترین مخالف کو بھی یہ ماننا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ تو صادق اور امین جو ہے وہ جب دوسرے سمجھے تو وہ بات ہوتی ہے، کوئی عدالت یا کوئی اسمبلی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اصولی طور پہ تو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنی جو ہے نا وہ آگاہی حاصل ہونی چاہیے ووٹر کو اور عوام کو، کہ وہ اگر صدق کے دل سے وہ ووٹر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین لوگ سامنے آئیں، تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے۔ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اور جب عدالتیں اور اسمبلیاں اس میں جو ہے نا وہ جمپ کریں گی، تو سلسلہ تو وہیں سے شروع ہوا تھا نا، کہ جب 1974 میں بھٹو صاحب نے اسمبلی کو استعمال کیا کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرو، کسی کے عقیدے کا فیصلہ کرو کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، تو ہر ایک نے اپنی اپنی تعریفیں کی مسلمان کی، اور اب بھی کر رہے ہیں، کسی ایک پہ متفق نہیں ہے کوئی بھی،
اور جو اسلام نے تعریف مقرر کی تھی اس سے ہٹ کر اپنی تعریفیں ایجاد کی ہوئی ہیں اور اس پر بھی جو ہے وہ متفق نہیں ہے۔ جب آپ اصل اسپرٹ سے ہٹو گے، تعلیم سے ہٹو گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ راستہ کھول دیا جس کے بعد لوگوں کے ایمانوں کا اور ان کے عقیدوں کا جو فیصلہ ہے وہ اسمبلیوں میں، عدالتوں میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں یا صدارتی محل میں ہونے لگا، اور جس کو دل چاہا اس نے اس کو کافر قرار دے دیا، جس کا دل چاہا اس نے اس کو صادق اور امین سے ہٹا دیا کہ یہ صادق نہیں ہے، یہ امین نہیں ہے۔ ایک لمحے میں کوئی صادق امین نہیں ہوتا اور دوسرے لمحے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک تعریف کرنی بنتی ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ واقعی یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ نااہل تا عمر کسی کو نااہل تا حیات نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ کوئی قتل بھی کرتا ہے، بڑے بڑے جرائم میں لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں مگر پھر وہ بھی بری ہو جاتے ہیں، ان کو بھی معافی ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنی سزا کاٹ کر جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، عبرت پکڑ لیتے ہیں۔ مگر یہ کیا کہ آپ تا حیات نااہل قرار دے رہے ہیں، اور پھر جس چیف جسٹس نے سابقہ نے نااہل قرار دیا تا حیات، انہوں نے ہی پھر خود بھی کہا کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو بھئی تو پہلا کیا تھا؟ آپ بدلتے نا اس فیصلے کو، کیوں انتظار کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا؟ اگر آپ کو پتا چل گیا کہ پہلے ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس کی درستگی کرو، آپ خود کرتے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ جو آج ہر میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے کون سے صادق اور امین ہیں؟ جو بھی چیف جسٹس گزر گئے ہیں، ثاقب نثار صاحب کے بارے میں دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ صادق اور امین تھے؟ کیا یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ صادق اور امین تھے؟ جب وہ خود صادق اور امین نہیں تھے تو کسی کے صادق اور امین ہونے کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ اب جو بندیال صاحب تھے ان کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا خود وہ صادق اور امین تھے؟ اس لیے یہ معاملہ پھر یا تو خدا پہ چھوڑ دیں یا پھر لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ فیصلہ کریں۔ آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہو کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے؟ اس کو ووٹ دو نا۔ اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہے تو اس کو آپ ووٹ کیوں دے رہے ہو؟ اور اگر دیتے ہو تو پھر بھگتو، اس کی سزا بھگتو۔ اور اگر یہ سیاستدان جس طرح دیکھیں، آج نواز شریف صاحب کو یعنی نوازا گیا ہے قسم کا، آپ سمجھ لیں، آپ تو کہیں گے نا کہ نوازا گیا ہے، چاہے میرے خیال میں جب عطاب کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ بھی غلط تھا، اس وقت ان کو خواہ مخواہ سے عطاب کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب جب نوازا گیا ہے تو پھر بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے۔ اور کبھی آج جو جیلوں میں ہیں وہ اس وقت تالیاں بجاتے تھے، اور آج جو تالیاں بجا رہے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ وہ جو جیلوں میں ہیں وہ باہر آئیں تو ان کے ساتھ کیا ہو۔ تو یہی بات ہے کہ آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی ویسے یہ بات جو ہے نا وہ کی ہے کہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور بھی اپوزیشن والے بھی سارے مان رہے ہیں کہ یہ واقعہ یہ چیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اگر نیک نیتی سے معاشرہ تیار کرو گے، اگر آپ سوسائٹی میں آپ کے ادارے، آپ کے لوگ، آپ کے ملازمین، آپ کے عہدیدار خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے آپ کو کہیں گے کہ کیا ہم واقعی صادق ہیں، کیا ہم امین ہیں، کیا ہم جب خدا کے حضور پیش ہوں گے تو ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ جو تو نے ہمیں عہدہ دیا، جو تو نے ہمیں ذمہ داریاں دی، ہم نے وہ نیک نیتی کے ساتھ ایک صادق اور امین کے طور پر نبھائی۔ مگر ضیاء الحق صاحب نے اس وقت جو قانون بنایا اور یہ تلوار لٹکائی، وہ کہ کسی کے نیک چال چلن کا فیصلہ کون کر رہا ہے کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ یہ عدالتوں کے کام نہیں ہے اس طرح کے۔ ہاں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو عدالت میں جانا چاہیے اور وہاں وہ ثابت بھی ہونا چاہیے۔ مگر یہ جو کھیل اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کھیلے جا رہے ہیں، اور یہ جو قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں، جو آئین کی شکیں ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ کل یہ تلوار ہم دوسرے کے گلے پہ چلائیں گے تو یہ سب کے گلے کاٹتی آئی ہے اور کاٹتی رہے گی۔ اور پتہ نہیں اب کل کوئی اور چیف جسٹس آئے تو وہ اس کو واپس کر دے، جی نہیں وہ فیصلہ غلط ہوا۔ تو کیا کھیل تماشے ہیں؟ کوئی کسی ایک جگہ تو ٹھہرنا چاہیے نا۔ تو یہی چیز ہے کہ جب تک آپ نیک نیتی کے ساتھ وہ قانون نہیں بنائیں گے اور نیک نیتی کے ساتھ ان پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح وہ چلتا رہے گا۔ تو اب اگر
یہ نااہلی والے سلسلے ختم ہو گئے ہیں تو سب کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں، اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب اس سے تو یہ ظاہر ہے نا کہ اس قوم کی رگوں میں ہی جو ہے نا وہ بے ایمانی بھری ہوئی ہے اور بدنیتی بھری ہوئی ہے، تو پھر آپ میں سے کون صادق ہے اور کون امین ہے؟ اس طرح تو نہ ووٹ دینے والا صادق ہے نہ امین ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کہنے پہ ووٹ دے رہا ہے، وہ کسی وڈیرے کے کہنے پہ ووٹ دے رہا ہے، وہ کسی کے ورگلانے پہ ووٹ دے رہا ہے، وہ کسی کے ڈر کی وجہ سے ووٹ دے رہا ہے۔ تو صادق امین تو آپ بھی نہ رہے نا جو ووٹ دے رہے ہو، آپ بھی تو اپنے گریبانوں میں جھانکو نا۔ جب آپ میں سے جو آج جن پہ الزام لگ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں، کہ آپ کے بچے بڑے ہیں نا، آپ کے بھائی ہیں نا، آپ کے والدین ہیں نا جو آگے آئے ہیں اسمبلیوں میں، اور آپ کے لوگ ہیں نا، جب آپ نے ان کی تربیت ہی ٹھیک نہیں کی ہے، ان کو آپ نے صادق اور امین بنایا ہی نہیں ہے، اور ان کو آپ نے وہ سکھایا ہی نہیں کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے، تو پھر تو یہی کچھ کریں گے نا۔ جب اربوں روپیہ لگا کر وہ اسمبلیوں میں جائیں گے تو اربوں بنائیں گے نا، تو معاشرہ سارا ہی غلط ہے نا، تو پھر تو کوئی بھی صادق اور امین نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ جب تک آپ نیک نیت نہیں ہوں گے، نیک نیتی سے قانون نہیں بنائیں گے اور نیک نیتی سے ان پر عمل نہیں کریں گے، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں صحیح فیصلے کرنے والے جج آئیں، اور صحیح جو ہے نا وہ قانون بنانے والے جو ہے نا وہ ممبر آئیں اسمبلیوں میں، جو کہ صحیح قانون بنائیں۔ تو اگر آپ کو ہمارے ظفرنامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، خوش رہیں، اور دعا کریں کہ پاکستان میں نیک اور واقعی صادق اور امین کی عادت آئے۔